بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو انتہائی اہم باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ یو اے ای نے جو ویزا کی پابندی کی بات کی ہے، یا جو بھی وہاں پر اور شاہ محمود قریشی صاحب کی میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں جو باتیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور تمام وہ اندر کی باتیں جو باہر نہیں آ سکیں، وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کے علم میں آ جائیں۔ کیونکہ جو بتایا گیا تھا اس پر تو پہلے ہی ویڈیوز میں ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ وجہ نہیں ہے ان باتوں کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یو ای کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہماری بات چیت ویسے بھی چلتی رہتی ہے، میرے اپنے ذرائع جو ہے وہاں پر ایکٹیویٹ رہتے ہیں، تو ہمیں اطلاع ملتی رہتی ہے، خاص طور پہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ وغیرہ تمام چیزوں میں ہمارا بہت زیادہ آنا جانا رہا بھی ہے، دوستیاں بھی ہیں، تو کچھ نہ کچھ معلومات وہاں سے بھی نکلتی ہے، کچھ وزارتوں سے بھی آ جاتی ہیں، تو ہم اپنی معلومات کر رہے تھے۔ تو وہ بات تو پہلے ہی میں بتا دی تھی کہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے پورا کا پورا معاملہ، وہ ایسا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اب معاملے کی بات کریں گے۔ نمبر 2 یہ بات کرنی ہے کہ جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے کہ جو بھارت نے کام کیا ہے، جو بارڈر کراس فائرنگ ہوتی ہے، اس کے اندر جو ان سے بلنڈر ہو گیا ہے، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ کیس اب یو این میں اٹھنے والا ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ وہ ڈوزیئر کے ساتھ ہی وہ جڑ رہا ہے، اور اگر وہ چیز ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ آپ کا سوال بھی تھا، لیکن یہ بہت ضروری بھی تھا، آپ کا جاننا بھی ضروری تھا، آپ کا پوچھنا بھی ٹھیک تھا، اور میرا بتانا بھی آپ کا فرض ہے کہ کیا ہوا کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ باقی معاملہ پاکستان کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے ٹیکل کرتا ہے، کیونکہ ایک کیس ہوتا ہے، اس کیس کو کس طرح آپ لے کے چلتے ہیں، اس پہ ہی ہار اور جیت ہوتی ہے۔ تو پاکستان اور یو اے ای کا جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سعودی عربیہ اور یو اے ای کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، تو وہ تو ہمارا رشتہ ایک بالکل مضبوط رشتہ ہے۔ یو اے ای نے اچانک آپ کے ویزے بند کر دیے، ایسے ویزے بند نہیں کیے جو لوگ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جی ویزا نہیں مل رہا، ویزا ایک سسٹم کے تحت فیملی وزٹ، یہ وہ تمام چیزیں وہ چل رہا ہے، لیکن وہ ایک انڈیویجول لڑکے کو ویزا نہیں دے رہا ہے، یوں سمجھ لیجیے عام زبان میں ایک لڑکے کو ویزا نہیں مل رہا، تو اس کے اوپر جو ہے بتایا یہ گیا ہم کو کہ بھائی وبا کی وجہ سے نہیں دے رہے۔ تو اگر ہم نے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی اگر وبا کی بات ہے تو بھارت تو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، یا افیکٹڈ تو اسرائیل بھی ہے، وہ تو بغیر ویزے کے چھلانگ مار کے آ جاتے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر جب ہم نے اپنی ریسرچ شروع کی تو معاملہ کچھ اور نکلے، وہ ہم نے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھے بھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے خبریں آئی ہیں اس کے اندر کچھ 5-6 پوائنٹس ہیں جس میں تقریباً 80-85% صحیح ہے، وہ پوائنٹ صحیح ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک پوائنٹ پر شاید مجھے اعتراض ہوگا، میں آپ کے سامنے سارے پوائنٹ رکھ دیتا ہوں، جس پر آپ کو اعتراض ہو نہیں ہو آپ مجھے کمنٹ باکس کے اندر اپنا بھی خیالات اظہار کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ پاکستان کے لیے خاص ہیں، اور ان کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں خاص ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں، کیا کن معنوں میں کہتے ہیں، ہمارا ترجمہ اس کا اگر آپ کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے نومبر کا، اس میں آپ کے پاس کیا آیا ہے، وہاں سے ریمیڈنس آئے ہیں، ریمیڈنس کے لیے یو اے ای اور سعودی عربیہ ہمارا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور یہ فیکٹ ہے۔ اب اس کے اندر $520 ملین پاکستان میں آتے ہیں یو اے ای سے، نومبر میں، صرف نومبر کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اور $615 ملین آتے ہیں آپ کے پاس کہاں سے؟ سعودی عربیہ سے۔ تو یہ بہت بڑا نمبر ہے، مطلب 1000+ ملین ڈالر دو ملک آپ کو دے رہے ہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو درآمدات برآمدات ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ، اس کے اندر ایک فرق ہے، اس فرق کو اگر کوئی چیز ایڈریس کرتی ہے تو وہ یہی ریمیڈنس ہے جو ہمارے پاس آتی ہے، اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ سٹیبل ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی وار کرتا ہے یا پرابلم ہوتی ہے تو کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن وہ افیکٹ کرے گی، کیونکہ ہم کو بدلنے میں، اس چیز کو بدلنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، ان کو نکالنے میں ٹائم لگ جائے گا، ہمیں بدلنے میں ٹائم لگ جائے گا، تو وہ تو خیر وہ بالکل ہی الگ کنڈیشنز پیدا ہوں گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ہمارے رشتے ٹو وے ہیں، ایک ون وے نہیں ہے، مطلب یو اے ای اور سعودی عربیہ اس کو ہم سے بہت فائدہ ہے، اور ہم کو ان دونوں سے بہت فائدہ ہے، یہ دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ انجوائے کر رہے ہیں۔ کیا رکھا گیا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا رکھا گیا پیپر، اس پیپر کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا جو ویزاز کے حوالے سے جب انہوں نے اعتراض کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ نارمل کر دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے،
ایڈریس کرنا ہوگا, بات کرنی ہوگی, اس کے اوپر میٹنگ ہوگی, کیونکہ وہ جو وبا کی بات ہوئی تھی, جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایسی عجیب سی بات ہے کیونکہ وہ نہیں بنتی تھی. دیکھیں, انہوں نے آپ کے سامنے جو پوائنٹ رکھے ہیں اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ صحیح نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگ اوور سٹے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک سرٹن ویزے پہ جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے, پھر وہ نکلتے نہیں ہیں وہاں سے, تو وہ نمبر ہی خراب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, فار ایگزامپل اب 100 لوگ گئے, 100 لوگوں کو آنا چاہیے اصولاً. تو یہ اگر 100 لوگ جا رہے ہیں اور 60 آ رہے ہیں تو 40 کہاں جا رہے ہیں, کوشچن آ جاتا ہے وہاں پر. یہ ان کا پوائنٹ میرے حساب سے ویلڈ ہے اگر وہ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں, کیونکہ میں نے اس کو خود بہت زیادہ وہاں پر برداشت کیا ہے اور لوگوں کو میں نے بات کی ہے اور ان کو میں نے سمجھایا ہے. مطلب میرا سمجھ لیں کہ میں ان سے بات کرتا تھا کہ چلے جائیں واپس, تو وہ کہتے جی ہم تو زیور بیچ کر آ گئے. تو وہ فراڈ کے ذریعے آتے تھے, مگر وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر تعلیم کی کمی ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس ویزے پہ ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو زیور بیچ کے آ گئے, زمین بیچ کے آ گئے, ہم کہیں نہیں جا رہے. اور ان کو اوور اسٹے ہو جاتے ہیں, وہ وہاں سلپ ہو جاتے ہیں, اینڈ سو آن. پھر آتی ہے کہ آپ لوگ وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, یعنی کہ وہاں پر آپ باقاعدہ تقاریب کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں اور ایک ماحول بناتے ہیں سیاست کا. تو ذاتی تجربہ میرا یہ کہتا ہے کہ یہ ان کا الزام یا یہ ان کی بات یا ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے وہاں پر, اور ایسی ایکٹیویٹی بھی وہاں پہ ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور اس کو جاب سیکر ویزا بنا دیتے ہیں اور جاب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. میرے حساب سے اس میں خرابی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ شاید ان کے پاس ایسا کوئی کیٹیگری ہے نہیں جرمنی کی طرح کہ وہ جاب سیکر ویزا جاری کرتے ہیں. تو آپ اگر ایسے جاب سیکر ویزا جاری کریں گے تو تقریباً اکثریت تو اسی پہ چلی جائے گی. لڑکے تو اسی کام سے آتے ہیں بیچارے, جاب ڈھونڈتے ہیں, لیگل ٹائم میں وہ رہتے ہیں, وزٹ ویزا پہ وہ رہتے ہیں, جاب ڈھونڈتے ہیں, مل جاتی ہے جاب, ویزا کنورٹ کرتے ہیں اور جاب پکڑ لیتے ہیں. نہیں ہو پاتی تو وہاں سے وہ باہر آ جاتے ہیں. تو وہ غلط نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس پوائنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا بنتا نہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو پھر کس طرح وہ جاب ڈھونڈیں گے, کس طرح وہ آئیں گے, اس کی وضاحت ان کو کرنی ہوگی, کیونکہ جب میٹنگ ہوگی, بات ہوگی, بیٹھیں گے تو اس کے اندر پھر بات ہوگی, ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد وہ پوائنٹ رکھتے ہیں کہ جی آپ کے لوگ ہماری حکومت کے بارے میں, ہماری بادشاہت کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے جی, بات چیت ہوتی ہے, بات چیت ہو جاتی ہے, جب آپ بیٹھتے ہیں تو بات ہوتی ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے معاملے پر ہمیں تانے دیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے لوگ وہاں بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے یہ غلط کیا ہے. تو ایسا ہوا ہوگا, یہ میرے علم میں نہیں ہے, میرے سامنے نہیں ہوا, لیکن میرا خیال ہے کہ آف کورس کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کہیں نہ کہیں محفلوں میں یہ بات اٹھی ضرور ہوگی, کیونکہ ہر جگہ دنیا بھر میں ہوئی ہے تو وہاں پر بھی ہوئی ہوگی, اس لیے مجھے سرپرائز نہیں ہے. آخری پوائنٹ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اسرائیل کے جو وزٹرز ہیں, یعنی کہ اب اسرائیل نے ایک ایپلیکیشن ڈالی ہے جس میں انہوں نے 13 نام لکھ کے دیے تھے کہ ان ملکوں کو بینڈ کیجئے, کیونکہ جب ہمارے ٹورسٹ یو اے ای آئیں گے اور اگر انہوں نے ہمیں پہچان لیا یا ہم نے اپنا وہاں فلیگ یوز کیا کہ ہم یو اے ای میں ہیں, ہم نے اگر فلیگ کھول کے تصویریں کھینچی تو ہم پر اٹیک ہو سکتا ہے, یہ ہمیں ماریں گے. اس پوائنٹ کو میں نہیں مانتا, یہ پوائنٹ بالکل غلط ہے ان کا, کیونکہ اس کی اگزامپل کہاں ہے آپ کے پاس. یہ بالکل ہی غلط پوائنٹ ہے, اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یورپ میں ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے, مسلمان سب دیکھتا ہے. امریکہ میں مسلمان ہے, پاکستانی ہے, کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, دنیا میں کہاں پر نہیں ہے مسلمان اور پاکستانی, کہاں پر نہیں ہے. تو یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہوتا. یہ تو بالکل ہی انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ جو انہوں نے اسرائیل کہنے پر, اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ پریشر ٹیکٹس ہو سکتا ہے, لیکن اس پوائنٹ کے اندر میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتا. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کی اس بلنڈر کے حوالے سے جو اس سے ہو سکتا ہے غلطی میں ہوئی ہو, لیکن انسان جب پھنستا ہے تو کہتے ہیں کہ برائی کبھی بھی اکیلے نہیں آتی, برائی جب آتی ہے تو خوب اکٹھے آتی ہے. ابھی ڈوزیر جمع ہے, ای یو کی جو ڈس انفو کی لیب کی رپورٹ ہے وہ جمع ہے یو این کے اندر, اور اب ایک اور تیسری رپورٹ جو جمع ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یو این کانوائے ہوتا ہے جو آتا ہے پاکستان کی سائٹ کشمیر سے آتا ہے, اور وہ آتا اس لیے ہے کہ وہ آبزرور ہیں, وہ ملٹری آبزرور ہیں, اور وہ جائزہ لیتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے بھارتی سائٹ پر, کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کی سائٹ پر. اب بھارت نے یو این آبزرورز کے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے, وہ وہاں سے نہیں آ سکتے, اس لیے مجبوراً وہ پاکستان کی باؤنڈری سے آتے ہیں اور اپنا پورا جو جتنا بھی کشمیر کی صورتحال ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں, اس کے بعد وہ سرحد کو آبزرو کرتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے, وہ رپورٹ جمع کرا دیتے ہیں. اب کی بار یہ ہوا ہے, شاید یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ سیز فائر کی وائلیشن تو بھارت آپ کو پتہ ہے روز تقریباً کرتا ہے,
اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کتنی جتنی بھی کیجولیٹیز کر سکیں ہم کریں، لیکن انہوں نے اب وہ ایک تو جب آدمی کی پٹے پڑتی ہیں آنکھوں کے اوپر تو نظر کچھ نہیں آتا، مطلب بہت ہی واضح ہیں ان کے جو ویکلز ہوتے ہیں، بڑے واضح ہیں، ان کی گاڑیاں بالکل الگ شکل کی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے اینٹینے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے پاس بھی میرا امید کرتا ہوں کہ ان کے پاس دوربین ہوتی ہوگی، یعنی کہ یو این گاڑی اگر پاکستان میں گزرتی ہے کہیں یا کہیں پر بھی ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ الگ نسل کی گاڑی ہے، وہ دور سے پہچانی جاتی ہے کہ یو این گاڑی آ رہی، لیکن اس کو بھارت کے جانباز فوجیوں نے نہیں پہچانا اور اوپن فائر کھول دیا، اس کے اوپر پورا کانوائے کے اوپر فائرنگ شروع کر دی۔ اب گڈ لک یہ تھی کہ وہ جو کانوائے تھا، وہ جو گاڑیاں استعمال ہو رہی تھیں سرحد کے اوپر، وہ بلٹ پروف اور بوم پروف تھیں، تو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، بوم نہیں مارا گیا، فائرنگ کی گئی، نہ میزائل مارا گیا، کچھ بھی، صرف فائرنگ ہوئی ہے، تو وہاں پر کوئی اللہ کے کرم سے کوئی وہاں پر جانی نقصان نہیں ہوا۔ پھر پاکستان نے ان کو ریسکیو کیا، اور ریسکیو کرنے کے بعد ان کو واپس اندر لائے اور واپس سے ان کو کلیئر کر کے ان کو واپس روانہ کیا اور ان کی جان بچ گئی۔ ایک ایپیسوڈ تھا جو کہ خیر، اب ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے انڈیا سائٹ سے فائرنگ کو انجوائے کیا ہے، انہوں نے رپورٹ لکھنی ہے کہ جی ہمارے ساتھ بارڈر پہ کیا ہوا، مطلب انڈیا نے کیا کیا، اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا۔ یہ یو این کے آبزرورز ہیں ملٹری، جنہوں نے اب رپورٹ لکھنی ہے، یہ جمع کرانی ہے، ڈویزر کے اوپر رکھنی ہے رپورٹ، اس پر بھی جواب طلب ہوگا بھارت کے ساتھ۔ تو بھارت وہاں پر جو ای یو رپورٹ ڈسنفو لیب کی، اس کے اوپر کیس ہے اور ڈوزیر کے اوپر کیس ہے۔ ڈوزیر کے اوپر کسی نے بھی اعتراض نہیں لگایا، یعنی کہ ہوتا نا کہ آپ جیسے پاکستان میں اگر آپ کسی کو مقدمہ دیتے ہیں کہ جی آپ میرا مقدمہ لے لیں، تو بعض اوقات اس کے اوپر اعتراض لگا کے واپس کر دیتے ہیں، یہ تو مقدمہ ہی غلط ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے، یہ تو ثبوت ہی غلط ہے۔ تو آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے جو پاکستان کے سننے والے ہیں کہ ڈوزیر کو قبول کر لیا گیا ہے۔ ایک دو ملک ہیں جنہوں نے ٹائم مانگا ہے کہ ہم پروف کو صرف ویریفائی کریں گے، تو باقی انہوں نے سمجھ لیں کہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک لگ رہی ہے مگر وی نیڈ سم 2 اور 3 اور 5 days اور 1 week، لیکن انہوں نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا، تو ریجیکٹ میں 0 ووٹ آیا ہے اور تمام کے تمام لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، یعنی کہ اس پر ہیئرنگ ہوگی، یعنی کہ اس پر بھارت کھڑا ہوگا، کٹہرے میں جواب دے گا۔ کیا جواب دے گا یہ تو بھارت کا کام ہے، ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ جواب دے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی اس پہ اپڈیٹ آئے گی ان کو ہم فالو کریں گے۔ ڈوزیر کی رپورٹ جو آئے گی یا جو کچھ انہوں نے یہ بلنڈر کیا ہے which is مطلب عجیب بات ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ایک عام آدمی، مجھ جیسا ایک عام آدمی بھی وہ گاڑی پہچانتا ہے، تو بھارت کے تو فوجی آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ تو ماہر ہیں، وہ تو پہچانا چاہیے تھا، لیکن شاید ان کی جو دماغی صورتحال ہے، جو کشمیر میں اس ٹائم فوجی ہیں، سنا ہے کہ وہ ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ روز کی بنیاد پر وہاں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، دماغی طور پر وہ سیٹ نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یو این کانوائے کو نہیں پہچانا ہوگا۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔